ندا ہمیشہ اپنی سوچوں کے گرداب میں گھری رہتی تھی۔ خیالات اس کے ارد گرد طوفان کی طرح منڈراتے، انتہائی بے ترتیب، بے رحم اور تھکا دینے والے۔ وہ بار بار گزشتہ باتیں یاد کرتی، ہر لفظ کا تزکیہ کرتی کہ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ راتوں کو جاگتی رہتی، ہر آنے والے دن کا سوچ سوچ کر ہر مشکل صورتحال کا اندازہ لگاتی رہتی تھی۔ ڈیسیژن میکنگ اس کے لیے سٹریس بن گیا تھا۔ ہر چھوٹی چیز کے لیے بھی چوز کرنا کسی بہت بڑے بوجھ کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ہر فیصلے کے پیچھے ایک ڈر ہوتا، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ خود کو تسلی دیتی کہ وہ صرف احتیاط کر رہی ہے، لیکن وہ اوور تھنکنگ کر رہی تھی۔ سب کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوا۔ میسج سینڈ کرنے سے پہلے بار بار پڑھنا، لمبی ٹو ڈو لسٹ بنانا، ہر فیصلے پر شک کرنا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کے خیال زنجیر بن گئے جو اسے شک اور بے چینی میں جکڑتے چلے گئے۔ جتنا زیادہ وہ سوچتی اتنی ہی گہرائی میں ڈوبتی جاتی۔ ایک رات جب وہ بیڈ پر لیٹی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اس کے خیالات کا بوجھ اس کے لیے انبیئریبل ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ اگر میں فیل ہو گئی تو؟ اگر میں نے اپنے پیرنٹس کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تو؟ اگر میں غلط کریئر چوز کر بیٹھی تو؟ اگر میں کل کو عجیب بات کہہ گئی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن سوچیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس لمحے اسے اپنے دادا کے ساتھ گزارے وہ لمحات یاد آئے، جب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ سکون دیتا تھا، جیسے ہر طوفان کو خاموش کر دیتا ہو۔ تمہیں یہ بوجھ اکیلے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے خیال، اپنے ڈر، اپنے ڈیسیژنز سب اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے دل کو سکون اور یقین سے بھر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ ہر وقت کے خیالات، یہ بار بار کے اندیشے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ اوور تھنکنگ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان ہر چیز پر کنٹرول چاہتا ہے، لیکن جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تو ہم خود کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اوور تھنکنگ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنے دل میں وہ بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں جو اصل میں اللہ کے حوالے کرنا تھا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ فکر نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم یقین رکھو اس رب پر جو تمہارے لیے بہترین پلانز بناتا ہے۔ تمہارا ذہن ایک پرندے کی طرح ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دو تو وہ بے سمت اڑتا رہے گا، لیکن اگر اسے اللہ کے ذکر سے باندھ دو تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ندا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس نے سوچا ہر چیز کا جواب خود نہیں ڈھونڈنا، شاید اسے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ندا کو ہمیشہ ان سچویشن سے ڈر لگتا تھا جہاں اسے فوراً فیصلے لینے پڑتے تھے، لیکن آج اسے اپنی اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ اس کے پروفیسر نے اناؤنس کیا کہ کلاس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو فوراً ایک کمپلیکس ٹاپک پر انالیسس پریزنٹ کرنا ہوگا۔ نہ کوئی تیاری، نہ کوئی وارننگ۔ پروفیسر نے ادھر ادھر دیکھا اور ندا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ندا کیا تم ٹرائی کرنا چاہتی ہو؟ وقت جیسے رک گیا ہو۔ ندا کو محسوس ہوا جیسے ہر اسٹوڈنٹ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھر گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ بس بھاگ جائے۔ اس کا ذہن پھر گھومنے لگا، اگر میں غلط بول گئی تو؟ اگر سب مجھے جج کریں تو؟ اگر میں بلینک ہو گئی اور کچھ بول نہ پائی تو؟ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ منع کر دیتی ہوں۔ وہ ڈر کے ہاتھ ہار ماننے ہی والی تھی، لیکن اس کے ذہن کے کسی کونے سے ایک اور آواز ابھری۔ دادا کی وہ بات اس کے دل میں گونج اٹھی، تمہارا دل پرندے کی طرح ہے، اگر اسے اللہ کے ذکر سے باندھ دو تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی، یا اللہ میری مدد فرما۔ اور سوچا اگر اللہ مجھے اس موڑ تک لایا ہے تو وہ مجھے اس سے گزرنا بھی سکھائے گا۔ اور پھر اس نے وہ کیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ کھڑی ہو گئی۔ الفاظ پہلے پرفیکٹ نہیں تھے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن وہ بولتی گئی، اور جیسے جیسے وہ بولتی گئی اسے ایک بات کا احساس ہوا، دنیا ختم نہیں ہو رہی تھی، کوئی ہنس نہیں رہا تھا، کوئی اسے جج نہیں کر رہا تھا، یہ سب اس کے اپنے ذہن نے ہی تو بنایا تھا۔ ایک ڈر
جو اصل میں اس قدر بڑا نہیں تھا جتنا اس کے تھاٹس نے بنا دیا تھا۔ جب اس نے پریزنٹیشن مکمل کی تو پروفیسر مسکرا اٹھے۔ ویل ڈن ندا، دیٹ واز انسائٹفل۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے بھی سر ہلا کر رضامندی دکھائی۔ اس کے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ یہ صرف ایک پریزنٹیشن نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا، اللہ پر ٹرسٹ کرنے کا، انون سے نہ گھبرانے کا۔ کچھ ہی دن بعد ایک اور موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک بڑا فیصلہ اس کے سامنے تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے اکیلے لینا بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط ڈیسیزن نہ لے بیٹھے، کہیں اسے بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے ذہن میں پھر وہی الجھنیں اور سوچیں تھیں، اگر یہ ٹھیک نہ نکلا تو، اگر بعد میں سب کچھ خراب ہو گیا تو۔ اس نے اندر ہی اندر محسوس کیا کہ یہ سوچیں اسے اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ یہ اوور تھنکنگ شیطان کے وسوسے تھے جو اسے یقین اور توکل سے دور لے جا رہے تھے۔ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیتا ہے تب وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، اور وہیں پہ بے چینی شروع ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ انسان کبھی نہیں سنبھال سکتا۔ اس نے یاد کیا کہ اسے کیا سکھایا گیا تھا، جب کبھی انشیور ہو جاؤ اللہ سے مشورہ لو۔ اس رات اس نے صلاۃ الاستخارہ ادا کی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل ہلکا ہوتا گیا۔ وہ دعا جو اس نے کی تھی اس میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے ہر ٹینشن پگھلتی جا رہی ہو۔ جب اس نے دعا مکمل کی اور اپنا ماتھا سجدے میں رکھا، ایک گہری تسلی اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ فیوچر نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور بس یہی کافی تھا۔ اگلی صبح ندا سو کے اٹھی تو اسے لگا جیسے اس نے کوئی بڑا بوجھ اتار دیا ہو، ایک ایسا بوجھ جو سالوں سے اس کے دل پر تھا۔ لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اوور تھنکنگ کا خاتمہ ایک رات میں نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے، ایک جرنی، آہستہ آہستہ خود کو بدلنے کا، سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرے گی۔ جب بھی کوئی پریشان کن سوچ اس کے ذہن میں آئے وہ اسے ایک دعا سے ریپلیس کرے گی۔ جب بھی اس کے ذہن میں آتا اگر سب کچھ خراب ہو گیا تو، اس سوچ کو اس نے ایک دعا سے ریپلیس کیا، یا اللہ میرے لیے بہترین کا انتخاب فرما۔ اور جب کبھی اس کے دماغ میں آتا اگر میں فیل ہو گئی تو، اس بات کی بجائے اس نے یہ سوچنا شروع کیا، اللہ نے تقدیر لکھی ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دن بدن وہ پرسکون ہوتی گئی، سوچیں دھیمی پڑ گئیں، دل ہلکا محسوس ہونے لگا، پر سب سے گہری بات اس کا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا گیا۔ اس نے قرآن کی وہ آیت یاد کی جو اس کے لیے سب سے زیادہ میننگ فل تھی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک شام ندا اپنی بیسٹ فرینڈ ماہرہ کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ماہرہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر حیرانی سے بولی، ندا تم کچھ ڈیفرنٹ لگ رہی ہو، بہت پرسکون۔ ندا دھیرے سے مسکرائی، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا میرا کام نہیں، مجھے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ماہرہ نے گہری سانس لی، کاش میں بھی ایسا کر سکتی، میں تو ہر معاملے میں اوور تھنک کرتی ہوں۔ ندا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماہرہ اسٹارٹ اسمال، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لو، ہر فکر کو ایک دعا سے ریپلیس کرو۔ یہ بھی سمجھو کہ اوور تھنکنگ کا اصل سورس اکثر شیطان ہوتا ہے، وہ تمہارے دل میں شک اور ڈر ڈالتا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ ہم اوور تھنک اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل سکون تب آتا ہے جب ہم اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں۔ ٹرسٹ می، جب ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو صرف سوچ ہی نہیں بدلتی، ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ ماہرہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک تھی۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، ہر دن ایک نیا امتحان تھا، لیکن ہر دن کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ اب ندا روز رات کو ایک چھوٹی سی ڈائری کھولتی اور اپنی تمام سوچیں اس میں لکھ دیتی، جو کچھ بھی اس کے ذہن میں ہوتا، خوف، شکر، گھبراہٹ، امید، سب لفظوں میں ڈھل جاتا۔ آج میری سوچوں نے مجھے بہت پریشان کیا، لیکن میں نے دعا کی اور مجھے سکون ملا۔ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ لکھنے سے اس کے تھاٹس کلیئر ہونے لگے ہیں۔ جو باتیں اس کے دل میں رہ جاتی وہ باتیں لکھنے سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا۔ جرنلنگ اس کا ایسا دوست بن گیا جو اس کے دل و دماغ کو ہلکا پھلکا کر دیتا۔
وہ اپنے ہر دن کا آغاز دعا سے کرتی اور اختتام جرنلنگ سے کرتی۔ ابھی بھی ندا کے دل میں سوال اٹھتے ہیں، مگر اب وہ ان سے بھاگتی نہیں۔ وہ جرنلنگ کرتی ہے، دعا کرتی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ اس کی ڈائری کا آخری جملہ تھا، میں سب کچھ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میرے بس میں نہیں وہ میرے رب کے بس میں ہے۔